پہ بیٹھ جاتا ہے. فرمایا اس کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے. ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. فرمایا ایک ایک سال کے رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بھی نفع کے سودے لکھے جا چکے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر درود پاک میں نے پڑھا دوستو، ایک فضائل اس کا بھی سن لیجیے. فضائل تو بہت ہیں درود پاک کے، بہت زیادہ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص فوت ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے وہ فوت ہو گیا، گناہگار تھا، نافرمان تھا، بدعمل تھا، بد کردار تھا، معصیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا. وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر نافرمانیاں کرتا تھا. جب فوت ہوا تو لوگوں نے دھتکارا اسے، اس کی عیوب کو بیان کیا، اس کے عیوب کو دیکھا اور دیکھ کے اسے اٹھا کے جنگل کے اندر پھینک دیا. جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، کفنانے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، تدفین کرنے والا کوئی نہیں، اب اسے بیابانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے وقت کے نبی سے کہا، وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ سے کہا موسیٰ چلا جا، میرا وہاں ایک یار، میرا ایک رفیق، میرا ایک ولی وہاں پڑا ہے، اس کا لاشا پڑا ہے وہاں، جا کے اس کی تجہیز و تکفین کر، دلا اسے تیار کر اور اس کے جنازے کا اعلان کر. اور یہ امت میں اعلان کر جو شخص اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا اس کی بخشش کر دی جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اب لوگوں نے کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہوئے، اللہ کون سا عمل اس کا ایسا تھا؟ سب نے دلگار دیا، اس سے رونا دور پھینک دیا جا کے بیابانے کے اندر پھینک دیا. فرمایا یہ وہ شخص ہے ایک دفعہ یہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہا تھا، یہ پڑھ رہا تھا، تلاوت کے اندر میرے پیغمبر کا نام آیا، میرے حبیب کا نام آیا، احمد مصطفیٰ کا نام آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. تو یہ جھوم اٹھا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. وہ ادائیں مجھے اس کی اتنی پسند آئی، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اور جو جنازے میں شریک ہوگا اس کی بخشش کر دی جائے گی. اور یہی نہیں، اللہ کے عرش کے نیچے ایک تالاب ہے، نور کا تالاب ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نور کا تالاب ہے. جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ درود کون سی دوستو عبادت ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ایسے عبادت، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہر عبادت کرنے کے بعد اس کے اندر سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، مخلصی دیکھی جاتی ہے، احترام دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر ریاضت دیکھی جاتی ہے. کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے شوق کے ساتھ، کتنے ذوق کے ساتھ، کتنے تقوی کے ساتھ کس نے عبادت کی ہے. اور یہ درود وہ عبادت ہے دوستو، فرمایا نہیں اس کے لیے کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی. بندہ عمل کرتا ہے، پہلے جانچ پڑتال ہوتی ہے، قبول ہو تو ٹھیک ہے، کبھی قبول نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے، اسے ارادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ درود والی دوستو ایسی عبادت ہے، فرمایا جو کسی حال کے اندر کسی حال کے اندر یعنی ہر حال کے اندر قبول ہے، ناکام نہیں ہے، قبول ہے. اور سنتے جائیے یہ کون سی عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کچھ میں تو عبادات سے پاک ہوں، لیکن ایک عمل آپ کا ایسا ہے، آپ کی عبادت ایسی ہے میرے بندو، اس عبادت کے اندر میں رب بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں، تم بھی شریک نہیں ہوتے، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں. تو وہ کیا عمل ہے دوستو، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا تلاوت ہے، وہ کیا ذکر ہے، وہ کون سی تلاوت ہے، کون سی لحظ و نیاز کی باتیں ہیں، وہ کون سا عمل ہے، کون سا پروانہ ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما. میرے بندوں میرے نبی پہ درود پڑھا کرو. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی اپنے محبوب کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں. وہ تو رحمت دوستوں کرنے والا ہے، لیکن پڑھنے کی کیا بات. اللہ نے معیار بتا دیا، مقام بتا دیا، مرتبہ بتا دیا. فرمایا ان اللہ، اتنی بڑی عبادت ہے، میں بھی اس کے اندر شریک ہوتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. ایمان والو تم بھی اس کے اندر شریک ہو جایا کرو. میرے لاڈلے پیغمبر کے اوپر درود پاک پڑھا کرو. اللہ درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ چار فائدے، چار فضائل، چار تبرک، چار برکات اللہ نے بیان کی ہے. اور میں تو میرے حبیب کے اوپر درود پاک پڑھے گا، 10 نیکیاں مجھے بھی عطا کروں گا، 10 درجے تیرے عطا کروں گا، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھوں گا، 10 مریضوں کی عیادت کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھوں گا. اللہ اور ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جو حدیث میں جو بیان کر رہا تھا، فرمایا نور کا منبر ہے. اللہ کے حوض کوثر کے اللہ کے عرش کے نیچے جو حوض کوثر ہے، وہ جو نور کا کنواں ہے. فرمایا جو شخص میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، سب کہیں صلی اللہ. ایک مزے کی بات اور بتاؤں، درود یہاں پڑھتے ہیں، حاضری لے کے رشتے وہاں جاتے ہیں، اور حاضری نہیں لگاتے، ایسی حاضری لگاتے ہیں، رجسٹریشن ایسے کرواتے ہیں. فرمایا میرے فرشتے جب تم میرے بندے میرے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ان کے بعد وہ فرشتے اس کی رحمت کی دعاؤں کو سمیٹتے ہیں اور آ کے آمنہ کے در یتیم کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے اس شخص کا تعارف بھی لکھواتے ہیں، اس کا نام بھی لکھواتے ہیں، اس کی بات کا نام بھی لکھواتے ہیں، اس کی برادری کا نام بھی، اس کی قوم قبیلے کا نام بھی لکھواتے ہیں، اس کے محلے کا، اس کے شہر کا، اس کی بستی کا، اس کی قریہ کا اور اس ملک کا نام بھی لکھواتے ہیں. وہاں جا کے حاضری پیش ہوتی ہے. آمنہ کے در یتیم بھی آگے سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، جو منبر جو حوض کوثر ہے، جو ہم آمنہ کے در یتیم کے اوپر اللہ کے آمنہ کے در یتیم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے. فرمایا وہ جو حوض کوثر ہے، وہ ایسا حوض، ایک فرشتے کو اللہ اس حوض کوثر کے اندر بھیجتے ہیں. وہ جب وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، غسل کر کے غسل کرتے ہوئے غسل کر کے وہ باہر نکلتا ہے، پھر پڑھاتا ہے. اور فرشتوں کی جو قدرت بیان فرمائی ہے، فرشتوں کی جو قدرت ہے، وہ جو قیمت ہے، زمین سے آسمان کے اوپر، زمین سے آسمان سے عرش تک کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں جن کے اگر نیلس کے اوپر، ناخنوں کے اوپر پوری دنیا کا پانی بھی رکھ دیا جائے نیچے نہ گرے. وہ فرشتہ جب اس نور کے منبر سے، نور کے حوض کوثر سے باہر نکلتا ہے، اس چشمے سے باہر نکلتا ہے، پھڑ پڑاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ پھڑ پڑاتا ہے، اس کے پروں سے جو بوندیں نیچے گرتی ہیں، اللہ کو یہ درود اتنا پسند آتا ہے، یہ ادا اتنی پسند آتی ہے. اللہ وہ جو قطرے گرتے ہیں زمین کے اندر، ان قطروں کو جتنے قطرے گرتے ہیں، اللہ اتنے فرشتوں کی تخلیق کرتے ہیں، اتنے فرشتوں کی تخلیق ہوتی ہے، انہیں اللہ بنا دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے فرمایا جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی، یہ جتنے فرشتے ہیں اس شخص کے لیے قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں گے. موضوع یہ نہیں تھا، اس ذہن میں 2-3-4 باتیں ذہن میں درود شریف کے حوالے سے آیت تو وہ تھی جو سورۃ فاتحہ شریف پڑھی تھی آپ کے سامنے. پھر انشاءاللہ بہت باقی زندگی باقی اور بات باقی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.